ہم نے مضمون کی اقسام بلحاظ انداز تحریر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ مضمون نویسی ہوتی کیا ہے، اور اسے ہم نے ایک مثال کے ذریعے بھی سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد مضمون کے جو بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں انہیں بھی ہم نے مثال میرا اسکول سے سمجھ لیا تھا۔ اب ہم بات کر رہے تھے مضمون کی لکھنے کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کے بارے میں۔ ان میں سے 3 یعنی کہ تفصیلی مضمون، بحثی مضمون اور مدلل مضمون کو ہم سمجھ چکے تھے۔ آج ہم جو قسم پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے تحقیقی مضمون۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تحقیقی مضمون کون سا مضمون ہوتا ہے۔ تحقیقی مضمون، یہ تحقیق لفظ سے بنا ہے تحقیقی، اور ہم ایسے مضمون کو کہتے ہیں تحقیقی مضمون کہ جس میں کسی بھی شخص، واقعے، جگہ یا چیز کے بارے میں تحقیق سے معلومات دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، معلومات تو ہم ہر مضمون ہی میں دیتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی، شخص کی، واقعے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس مضمون میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ تحقیق سے معلومات دینی ہے۔ جیسے اگر اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں تو موضوع ہے جدید طب، یعنی علاج کے نئے طریقے جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، مجھے خود سے تو نہیں پتا کہ علاج کے کون سے جدید طریقے، نئے طریقے جو ہے وہ اب چل رہے ہیں ہسپتالوں میں، کلینکس میں۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تحقیق کرنی پڑے گی، یعنی جاننا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ یعنی کہ میں ایسی کتابیں پڑھوں گی کہ جن میں جدید طب کے بارے میں لکھا ہو۔ اس کے علاوہ میں ان لوگوں سے بھی مل سکتی ہوں کہ جو ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں، یعنی جن کا تعلق طب سے ہے۔ میں ہسپتالوں میں خود وزٹ کر سکتی ہوں، جا کر دیکھ سکتی ہوں، لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں۔ تو یہ کیا کس چیز میں شمار ہوگا؟ یہ انٹرویو میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ میں ایسے رسالے بھی پڑھ سکتی ہوں کہ جن میں جدید طب کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ یعنی رسالے تو دیکھیے ماہانہ ہوتے ہیں، ہفتہ وار ہوتے ہیں، تو ان میں تو بالکل تازہ تازہ خبریں موجود ہوتی ہیں نا۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جب میں پڑھوں گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں جان رہی ہوں گی، تلاش کر رہی ہوں گی جدید طب کے بارے میں۔ اور اس کو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے جو مضمون لکھا ہے وہ باقاعدہ تحقیق سے لکھا ہے، باقاعدہ طور پر ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے۔ اب تحقیقی مضمون کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ہم جو چیز پڑھیں گے یا جو چیز ہمیں پتہ چلے گی، اس کو ہم اپنے مضمون میں جب لکھیں گے تو اس کا لازمی طور پر ہم حوالہ بھی دیں گے۔ حوالہ جسے ہم انگلش میں ریفرنس بھی کہتے ہیں، کہ یہ چیز میں نے کہاں پڑھی، کیا یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی، کسی انٹرویو، جس کا انٹرویو لیا اس کے بارے میں بھی لکھوں گی۔ یہ حوالہ جات حوالہ کی جمع ہے۔ اور یہ ہم کہاں لکھیں گے؟ جب ہمارا مضمون مکمل ہو جائے گا، بالکل آخر میں ہم حوالہ جات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور اس کے نیچے ہم نے مضمون میں جتنے بھی حوالے شامل کیے ہیں ان کا لکھتے جائیں گے۔ حوالہ لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اردو میں، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے کسی کتاب کا، جیسا کہ کتاب ہے ہمارے پاس کلیات اقبال، کلیات کل کی جمع ہے، اور کلیات اقبال یعنی اقبال نے جتنا کچھ لکھا ہے وہ جب ایک ہی جگہ پر ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا جائے تو اسے ہم کلیات کہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ شاعری کے لیے مشتمل ہے۔ تو اس کا اگر ہم حوالہ دیں گے تو کتاب کا حوالہ دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے مصنف کا نام، یعنی جس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو کتاب اقبال کی ہے، اقبال کا نام ہے محمد اقبال، ہم نے وہ نام لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم لگاتے ہیں سکتہ، اور پھر ہم اس کے بعد دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں کتاب کا نام۔ اب جیسے یہاں پر کلیات اقبال ہے تو اس لیے کلیات اقبال لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب چھپی کہاں سے ہے، اس ادارے کا کیا نام ہے۔ ہم اسی طرح سکتہ لگا کر اس ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے مجلس ترقی ادب لوح ادب۔ مجلس ترقی ادب یہ صرف ادارے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب چھپی کس شہر سے ہے، شہر کا نام بھی بتانا ہوتا ہے۔ تو مجلس ترقی ادب ادارہ جو ہے لاہور میں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ادارے سے چھپی ہے تو لاہور میں چھپی ہے۔
پھر اس کے بعد ہم سن بتا دیتے ہیں کہ یہ کس سن میں چھپی. اگر مہینہ بھی معلوم ہے تو ہم مہینہ بھی لکھ دیتے ہیں، تاریخ بھی معلوم ہے تو ہم وہ بھی لکھ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر میں نے صرف آپ کو مثال سمجھانے کے لیے صرف سن لکھا ہے 2001. اور آخر میں ہم بالکل کر کے وہ صفحہ نمبر لکھ دیتے ہیں کہ اس کتاب کے اس صفحے پر ہم نے یہ چیز پڑھی ہے جو ہم نے اپنی اس تحقیق میں شامل کی ہے. اس طرح جتنے بھی حوالے ہمارے مضمون میں آتے جائیں گے اسے ہم نمبر کر کے 1 2 3 بالکل یوں نمبر کر کے حوالہ جات کی ہیڈنگ ڈال کے اینڈ میں اپنے مضمون کے آخر میں لکھ دیں گے. تو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ تحقیقی مضمون میں تحقیق ہوگی، باقاعدہ حوالہ جات ہوں گے، اور تحقیق میں جو حوالہ جات شامل کیے جائیں گے وہ کس طرح سے ہوں گے. اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہمیں اعداد و شمار بتانا ہے تو ہم پھر وہ اعداد و شمار بھی لکھ دیں گے. مثال کے طور پر ایک موضوع ہے پاکستان کی شرح خواندگی، یعنی کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد یا شرح کتنی ہے. تو اب یہ ایسے تو مجھے نہیں پتہ چلے گا، اس کے لیے بھی مجھے یہ سب طریقے اپنانے پڑیں گے جو ہم نے جدید طب میں سمجھے، اور ہم وہ اعداد و شمار بالکل ایگزیکٹ جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس سن سے لے کر اس سن تک اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اتنے کم پڑھے لکھے لوگ تھے وغیرہ. تو اس طرح سے ہم تحقیقی مضمون لکھتے ہیں. اب اگلی قسم ہے ہمارے پاس تنقیدی مضمون کی. یہ تنقیدی کا لفظ تنقید سے بنا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تنقیدی مضمون کیسا ہوگا. تو تنقیدی مضمون ہم کہتے ہیں کسی بھی شخص، واقعے، جگہ یا چیز کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اپنی رائے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی دیکھیے تنقید کریں گے ہم. تنقید کرنا ہم اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے یہ تنقید کا لفظ صرف خامیوں ہی کے لیے زیادہ تر سنا ہوگا، لیکن یہ اس کا ایک غلط استعمال ہے. تنقید کا مطلب خوبیوں اور خامیوں دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ جو بھی موضوع ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں تو بتائیں گے، لیکن اس میں جو اہم بات ہوگی وہ یہ کہ ہم اپنی رائے کے ساتھ بتائیں گے. ہماری رائے یعنی ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں وہ کیسا لگ رہا ہے. جیسے ہم اگر اسی مثال کو لیں کلیات اقبال کی جو ہم نے ابھی پہلے مثال پڑھی تھی، تو اب دیکھیں اگر اس پر مجھے ایک تنقیدی مضمون لکھنا ہے، خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بتانا ہے اور اپنی رائے سمیت بتانا ہے، تو سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ میں کلیات اقبال کو پورا پڑھوں گی. یعنی پورا پڑھنا، کوئی بھی موضوع ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے جب پڑھ لیں گے تو تبھی تو ہم بتا سکیں گے نا کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، اور ہم اس پر اپنی رائے دے سکیں گے. وہ کیسا ہے، خوبیوں اور خامیوں کے علاوہ بھی وہ کیسا ہے، اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو اس کے لیے سب سے اہم بات تو یہ ہو گئی. اب جب میں اسے پورا پڑھوں گی تو کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کلیات کہتے ہیں شاعری کی ایسی کتاب کہ جس میں کسی بھی شاعر کا پورا کچھ لکھا ہوا ہو، یعنی جتنی اس نے شاعری کی ہے. تو کلیات اقبال جب میں پڑھوں گی میں ان کی نظموں کے بارے میں بتاؤں گی. اسی طرح اس کے علاوہ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں وہ بھی بتاؤں گی. اشعار اگر مجھے کوئی پسند آ رہے ہیں یا کسی میں مجھے کوئی خامی لگ رہی ہے وہ میں بتاؤں گی. تو اب جب یہ میں بتاؤں گی تو یہاں پر بالکل تحقیقی مضمون ہی کی طرح ہم حوالے بھی دیں گے اور یہی طریقہ ہوگا. تو کیونکہ تنقیدی مضمون لکھا جا رہا ہے تو اس میں اپنی رائے دے رہی ہوں، یعنی مجھے وہ کیسا لگ رہا ہے، میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں، میں وہ بتاؤں گی. یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو نظم اقبال کی مجھے اچھی لگ رہی ہو ان کی کلیات میں وہ میرے قاری یعنی کہ پڑھنے والے کو بھی اچھی لگے، اور جو اشعار مجھے اچھے نہیں لگ رہے وہ میرے قاری کو بھی اچھے نہ لگیں. وہ صرف اور صرف میری رائے ہوگی جو میں نے اس پوری کلیات کو پڑھ کر سمجھی ہے اور جسے جو صرف اور صرف میری سوچ پر مبنی ہے. تو تب ہم اسے تنقیدی مضمون کہیں گے. تو ایک بات تو ہمیں پتہ چلی کہ تنقیدی مضمون میں ہمیں جو بھی موضوع دیا گیا ہو ہمیں پہلے اس کو پورا پڑھنا ہے، جو بھی وہ چیز ہے. جیسے کلیات اقبال ہے
یا کوئی بھی اور موضوع ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ کر پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں بتانی ہیں، خاصیتیں بتانی ہیں اور اپنی رائے کے ساتھ ساتھ بتانی ہیں، اور ہم جو اس میں سے تنقید کریں گے، جو چیزیں اس میں سے ہم نکالیں گے بتائیں گے، وہ ہم باقاعدہ حوالے کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ اس طرح سے لکھیں گے، آخر میں بالکل حوالہ جات کی ہیڈنگ دے کر، جیسا کہ ہم نے تحقیقی مضمون میں کیا ہے۔ تو تحقیقی اور تنقیدی میں ایک واضح بات کیا پتہ چلی کہ دونوں میں حوالہ جات ہوں گے اور دونوں میں ہمیں چیز کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھ کر پھر مضمون لکھنا ہوگا۔ اب مضمون کی آخری قسم ہے ہمارے پاس اور وہ ہے بیانیہ مضمون۔ یہ بیانیہ کا لفظ بیان سے ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا مضمون ہوگا۔ تو اس میں ہم کسی بھی شخص، واقعے، جگہ یا چیز کے بارے میں کہانی کی طرح لکھا جاتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ مضمون ہے۔ دیکھیے اب تک جتنی پانچوں اقسام ہم نے پڑھی ان میں یہ قسم تھوڑی سی مختلف ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا کہ اس میں ہم کہانی کی طرح لکھیں گے مضمون۔ کیسے؟ یعنی کہ جو بھی ہم معلومات دیتے چلے جائیں گے وہ طریقہ تو ہمارا وہی ہوگا کہ ہم کب، کیا، کیوں، کہاں، کیسے، ان پانچوں سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مضمون لکھیں گے، لیکن جو ہمارا طریقہ ہوگا وہ بالکل کہانی کے جیسا ہوگا، یعنی اس میں بالکل کہانی والے جو عناصر ہیں، یعنی کہ مکالمہ، منظر، کردار، یہ سب باتیں اس میں لازمی طور پر ہوں گی۔ کیونکہ کہانی ہے نا، دیکھیں تو کہانی میں تو ہم جانتے ہیں کہ مکالمہ بھی ہوتا ہے، ایک منظر بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، مختلف کردار یعنی کہانی میں مختلف لوگ بھی ہوں گے، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کہانی جو ہوتی ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور خیالی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی نے ذہن سے بنائی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ مضمون بھی بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حقیقی کہانی آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہو، آپ وہ اس واقعے کو ان سوالوں کے سامنے رکھتے ہوئے اور کہانی کے عناصر کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتے چلے جائیں، یا پھر آپ اپنی طرف سے کوئی خیالی کہانی بنا بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس قسم کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے سامنے میں ایک موضوع لائی ہوں، جنگل کی سیر۔ اب دیکھیں موضوع ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم کس قسم کا مضمون لکھیں گے کہ ہم بیان کریں گے، یعنی بتائیں گے، کہانی کی طرح بتاتے چلے جائیں گے، اور کیسے بتائیں گے کہ اس جیسے مثال کے طور پر جنگل کی سیر ہے تو میں یہ لکھوں گی کہ ہم اسکول کی طرف سے جنگل کی سیر کو گئے، ہماری کلاس کے سب جو ہے میرے ساتھ جتنے پڑھنے والے ہیں سب گئے، اساتذہ گئے، اور وہاں جا کر میں گم ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ سارا کہانی کی طرح چلتا جا رہا ہے، اس میں کردار بھی آ گئے، یعنی میں آ گئی، میرے ساتھ میرے کلاس میٹس آ گئے، اساتذہ آ گئے، اور اس کے بعد کہانی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، منظر ہمارے پاس جو ہے وہ جنگل کا آ گیا۔ پھر مکالمہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں گم ہو گئی تو وہاں پر ایک شخص ملا، اس نے میری مدد کی، اس طرح سے میں واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئی۔ تو یہ پوری ایک کہانی بن گئی، اور یہ کب ہوئی؟ یعنی اسکول کے ایک سیر کے دوران ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم گھومنے گئے جنگل میں۔ کیا تھا بھئی؟ سیر کی کہانی تھی۔ کیسے ہوئی وہ بھی بتا دیا، کہاں ہوئی، تو یہ سب بھی ہمارے آ گئے سامنے، اور کہانی کے عناصر بھی سامنے آ گئے، اور یہ بن گیا ہمارا اصل میں مضمون۔ تو ایسے مضمون کو کہ جس میں ہم کہانی کی طرح بتاتے چلے جائیں اور تفصیل لکھتے چلے جائیں کسی بھی چیز کی، جگہ کی، واقعے کی یا پھر شخص کی، تو اسے ہم بیانیہ مضمون کہتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک ہمارے اردو ادب میں صنف ہے روداد، اس میں بھی ہم اسی طرح سے کہانی کیسے انداز میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب مضمون کی ان اقسام میں سے بیانیہ مضمون کی قسم کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور جب آپ کو اس قسم کے موضوعات دیے جائیں کہ جن کے موضوع آپ کو کہانی کی طرح معلوم ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس پر آپ نے ایک بیانیہ مضمون لکھنا ہے۔ تو آج ہم نے مضمون کی اقسام بلحاظ انداز تحریر کی پڑھائی مکمل کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔